تقوی عملی طور پر، عملی تقوی جس کے حصار میں انسان کی زندگی محفوظ ہے، انسانیت محفوظ ہے، یہ تقوی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی حکمت اور سیرت میں موجود ہے۔ البتہ امیر المومنین کی حکمت و سیرت کا مطلب یہ نہیں کہ باقی معصومین علیہم السلام، انبیاء کرام و ائمہ ہدیٰ، ان کی سیرتیں ایسی نہیں ہیں۔ چونکہ ہمارے زیر باس حکمت ہے علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ، تو اس کا نام لیا جا رہا ہے، ورنہ تمام اسوات حسنہ جو اللہ نے انبیاء کی صورت میں یا اہل البیت علیہم السلام کی صورت میں مقرر کیے ہیں، سب کی زندگیاں عملی تقوی ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے حکمت 109 میں بیان فرمایا ہے، نحن النمرقۃ الوسطی بہا یلحق التالی و الیہا یرجع الغالی۔ ہم نمرقہ وسطی ہیں اور تالی و غالی دونوں کو ہم سے ملنا ہے۔ غالی واپس پلٹے ہماری جانب اور تالی آگے بڑھ کر ملحق ہو ہمارے ساتھ، اپنا الحاق کرے نمرقہ وسطی کے ساتھ۔ نمرقہ وسطی عرض کیا تھا کہ عربی اصطلاح کے مطابق تکیے کو کہتے ہیں جو ٹیک لگانے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور وسطی مرکزی یا درمیانی تکیہ جس کے ساتھ مرکزی شخصیت ٹیک لگا کے بیٹھتی ہے۔ چونکہ اس پہ ٹیک لگائی جاتی ہے، اس کا آسرا لیا جاتا ہے، سہارا لیا جاتا ہے، اس کے اوپر انسان اپنا بوجھ ڈالتا ہے، پیٹھ اس کے ساتھ ٹیک کے انسان اپنا وزن جسم کا اس کے اوپر ڈالتا ہے، اس کو سہارا اختیار کرتا ہے بیٹھنے کے لیے۔ اس کو امیر المومنین علیہ السلام نے تشبیہ کے طور پر استعمال کیا ہے اپنے لیے، اہل البیت علیہ السلام کے لیے، ائمہ ہدیٰ کے لیے، کہ ہم اس امت کے لیے نمرقہ وسطی ہیں۔ امت کو ہمیں اپنا سہارا بنانا ہوگا، ہمارا سہارا لینا ہوگا، امت کو ہم پہ اعتماد کرنا ہوگا اور ہمارے ساتھ ملحق ہونا ہوگا غالی اور تالی کو۔ اس روایت میں اور اس روایت کے بہت سارے اور بھی اس مضمون کی روایات ہیں نہج البلاغہ میں بھی اور نہج البلاغہ کے علاوہ بھی، کہ امت افراط و تفریط کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، تالی اور غالی، یا قالی بھی بعض جگہ کہا گیا ہے، قالی قاف دو نقطے والا، قالی یا تالی۔ قالی اور تالی دونوں ایک ہیں، اور غالی یہ مقابل والی صورتحال ہے۔ غالی جو حد پھلانگ کر آگے نکل جائے، حد سے باہر چلا جائے، اس کو غالی کہتے ہیں، اور تالی جو پیچھے رہ جائے، یا قالی جو پیچھے رہ جائے، دامن جس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے، سہارا جس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ اس اصطلاح کے دو معنی ہیں، ایک عمومی عام معنی ہے، عام طالب علموں کی اصطلاح میں ایک غالی بمعنی العام ہے، یعنی عام معنی میں غالی یا غالی کا عام معنی، اور ایک ہے غالی بمعنی اخص یا غالی کی خاص اصطلاح دوسرے لفظوں میں۔ غالی بمعنی عام وہ لوگ جو کسی بھی میدان میں حد سے آگے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی شعبہ ہو، کھانے میں حد سے آگے چلے جاتے ہیں، بولنے میں حد سے آگے چلے جاتے ہیں، کسی بھی کام میں افراط کر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں حد سے زیادہ، بولتے ہیں حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، دوسروں کو موقع نہیں دیتے بولنے کا، یہ غلو کلام ہے، یا معمول زندگی کے باقی شعبوں میں غلو کرتے ہیں۔ یہ بمعنی عام ہے، کسی بھی عمل میں، کسی بھی میدان میں اعتدال کو چھوڑ کر اس کو حد سے آگے نکل جانا، خواہ وہ انفرادی فعل ہو، وہ سماجی فعل ہو، یا وہ دینی معاملہ ہو، حد کو توڑ کر آگے نکل جانا، یہ ایک عام معنی ہے غالی کا۔ اس کے مقابلے میں تفریطی ہیں، جو زندگی کے کسی بھی شعبے میں وہ معمول سے کم یا ضرورت سے کم عمل کرتے ہیں، جیسے مثلا نیند کہہ لیں، جو ضرورت سے کم سوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ضرورت سے زیادہ سوتے ہیں۔ ایک عام صحت مند آدمی کو 24 گھنٹوں میں 7 گھنٹے اوسطاً سونا چاہیے، چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر، چھوٹے بچے نومولود ان کو زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا آدمی، بالغ آدمی، اس کو کم از کم 7 گھنٹے ایک ہی سیشن میں نہیں،
پورے 24 گھنٹوں میں 7 گھنٹے نیند پوری کرے تو صحت مند رہتا ہے وہ. لیکن اگر کوئی 7 گھنٹوں سے زیادہ 12 گھنٹے سوتا ہے، 14 گھنٹے سوتا ہے، 16 گھنٹے سوتا ہے، بعض 20 گھنٹے تک سوتے ہیں، تو خوب یہ غلوب ہے، یہ غالی ہے، یہ حد سے زیادہ یہ عمل انجام دے رہا ہے. کچھ ایسے ہیں جو حد سے کم سوتے ہیں، 7 گھنٹے نہیں سوتے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے، باقی سارا وقت موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ یا دیگر کاموں میں گپوں میں لگا دیتے ہیں. یہ تالی ہیں یا قالی ہیں، حد سے کم کرنے والے، حد سے کم کر دیا انہوں نے. دونوں میں پہلے ہم گزشتہ حکمت کے اختتام پر پڑھ چکے ہیں افراط و تفریط کہ کل تقصیر بہی مضر و کل افراط لہو مفسد. افراط میں فساد ہے، تفریط میں نقصان ہے. کسی بھی کام میں اگر انسان تفریط کرے تو وہ نقصان اٹھائے گا، اگر افراط کرے گا تو فساد میں مبتلا ہو جائے گا. یہی عمل انسان کے رویوں میں بھی ہے، غالی و تالی دو عمومی. مثلا ہم سیاست میں دیکھیں، آپ مذہب میں کہ اپنی سیاسی جماعتوں کے بارے میں غلو کرنے والے، اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں غلو کرنے والے، وہ پاکستانی اعتدال میں کم ملیں گے. پاکستانی معاشرہ نامتوازن معاشرہ ہے، افراط اور تفریط کا شکار ہے، اور تعادل نہیں ہے اس کے اندر، توازن نہیں ہے اس معاشرے کے اندر. غلو کا غلبہ ہے پاکستانیوں کے اندر. تقصیر کم کرتے ہیں، افراط زیادہ کرتے ہیں. تعریفیں کریں گے حد سے زیادہ، حمایت کریں گے حد سے زیادہ، کوئی بھی ہم جذبات میں آئیں گے حد سے زیادہ، احساسات میں آئیں گے حد سے زیادہ. حد پھلانگ دیتے ہیں، حدوں کا احترام نہیں کرتے. چونکہ تربیت میں حد شناسی اور حد کی پابندی شامل نہیں ہے. نصاب دین میں اور نصاب تعلیم میں ہمارے حدود کا احترام نہیں رکھا گیا کہ کسی کی ذاتی حد، کسی کی شخصی حد، کسی کی خاندانی حد، کسی کی دیگر حدود، ان کا خیال ہم نہیں رکھتے. یعنی اپنا حق سمجھتے ہیں دوسروں کی حدود پھلانگنا، دوسروں کی حدود پہ تجاوز کرنا اپنا بنیادی حق سمجھتے ہیں. غلو زیادہ ہے. عموماً آپ دیکھیں مذہبی پیشواؤں کے بارے میں غلو کس قدر زیادہ ہے. اور اسی طرح تقصیر بھی ہے، یعنی کم کر دینا، کسی کو اپنے مقام سے کم کر دینا، اس کے مثلا کسی کی حیثیت کا ہی انکار کر دینا، اس کو کچھ ماننا ہی نہیں، تسلیم ہی نہ کرے، اس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اس حد تک تقصیر کرنا کسی دوسرے کے حق میں. یہ دونوں فساد ہیں اور دونوں میں نقصان ہے. ایک ہے غلو اور قلو، یہ بمعنی اخص، خصوص اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں. غالی اہل البیت کے بارے میں غالی، اور تالی یا قالی اہل البیت کے بارے میں جو قالی ہے، کوتاہی کرتا ہے. یہ اخص معنی ہے غلو کا بھی اور قلو کا بھی، یا تالی کا، تلف کا بھی اخص معنی ہے. یعنی اہل البیت کو اپنے حق سے بڑھا کر پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات نعوذ باللہ اہل البیت کے لیے ذکر کرنا، یا اللہ کے ساتھ جو مختص اعمال ہیں، افعال اللہ کے ہیں فقط، وہ اہل البیت کے لیے ذکر کرنا، یہ اخص معنی میں غلو ہے. اور اس کے مقابلے میں تالی، یعنی جو اہل البیت کا مقام گھٹاتے ہیں، اہل البیت کا مقام کم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے اسے اقرار نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. یہ بے معنی اخص ہے. اور ان دونوں حالتوں کے درمیان حالت اعتدال ہے، جس کو فرمایا گیا ہے کہ نمرقۂ وسطیٰ ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں ہم ہیں اہل البیت، ائمہ اہل البیت نمرقۂ وسطیٰ. غالی کو پلٹ کے ہماری طرف آنا ہے، اور قالی کو یا تالی کو ہمارے ساتھ ملحق ہونا ہے. زندگی کے عملی میدان میں، عملی کام میں. خب آپ دیکھیں اس وقت ہم اہل البیت سے دور ہیں. میں شیعہ کی بات کرتا ہوں، غیر شیعہ سے توقع انسان نہ رکھے کہ اہل البیت کے کتنے قریب ہیں یا کتنے دور ہیں، لیکن شیعہ سے ہونی چاہیے، چونکہ شیعہ منسوب ہی علی علیہ السلام سے ہے. شیعہ ہونے کا معیار ہی پیروی امیر المومنین کی ہے، امامت ائمہ کی ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کی مرکزیت اور محوریت شیعہ ہونے کی یہ دلیل ہے، اور شیعہ ہونے کا معنی یہی ہے. تو ان سے تو توقع ہونی چاہیے
کہ شیعہ اہل البیت کے ساتھ کیسے رہے۔ شیعہ اہل البیت کے ساتھ نہ غالی بن کے رہ سکتا ہے نہ تالی بن کے رہ سکتا ہے۔ غالی ہوا تو بھی تشیع کے حد سے نکل گیا، اور تالی ہوا تو بھی اس کا دامن اہل البیت سے کے اس کا ہاتھ اہل البیت کے دامن سے چھوٹ گیا ہے۔ اس کا بھی انجام وہی ہوگا عملاً جو غالی کا انجام ہے۔ خب اپنے آپ کو تعادل پہ لائیں اپنی عملی زندگی میں۔ مثلاً اس وقت ہم آج کی بات کریں 2022 میں، نومبر 2022 میں، اس وقت شیعہ قوم پاکستان بھر میں جتنی بھی شیعہ ہیں یہ اپنے اعمال کو تمام شعبوں میں موازنہ کریں اہل البیت کے ساتھ۔ امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ نحن النمرقۃ الوسطیٰ، ہم ہیں وہ مرکز اعتدال، ہم ہیں وہ درمیانی مرکزی بھروسہ گاہ، تکیہ گاہ، سہارا گاہ جس کا آپ کو سہارا لینا ہے۔ خب آپ مختلف شعبوں میں دیکھیں، آپ عملی میدان میں دیکھیں، نظری میدان میں، اعتقادی میدان میں، کیا ہم اہل البیت کے ساتھ ہیں، موجود ہیں؟ اپنی سماجی تہذیب کو دیکھ لیں، اپنے شادی بیاہ دیکھ لیں، اپنے رسم و رسومات دیکھ لیں، اہل البیت سے کیا ربط ہے ہمارا، کیا تعلق ہے اہل البیت سے؟ مثلا شادیاں جہاں کرتے ہیں جیسے کرتے ہیں، جن معیاروں پہ کرتے ہیں، پھر اہل بیت کو دیکھ لیں، علی علیہ السلام کو، خاندان علی علیہ السلام کو دیکھ لیں، تو یا غالی ہوں گے یا تالی ہوں گے آپ، یا اہل البیت سے آگے نکل گئے ہیں شادی کے معاملے میں، یا پیچھے رہ گئے ہیں، دامن چھوٹ گیا ہے آپ کا۔ شادی کے رسومات، شادی کے خرچے، خوب اسی طرح موت مرگ میں دیکھیں آپ، غمی خوشی میں دیکھیں، کاروبار میں، تجارت میں، لین دین میں دیکھیں آپ اہل البیت کے ساتھ کتنا ہمارا تعلق ہے، کس سطح کا ہے۔ اور ہر شعبے میں اہل البیت نمرقہ وسطیٰ ہیں، وسطی مرکزی معتدل نقطہ وہ ہیں۔ سیاست میں دیکھ لیں آپ، اس وقت پاکستان میں شیعہ جو سیاست کر رہے ہیں، جن کی حمایت کر رہے ہیں اور جن کی مخالفت کر رہے ہیں، اس میں اہل البیت کو میزان قرار دیں۔ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئی تھی کہ انی حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، جو آپ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے اور ہم بھی اس کے دشمن ہیں۔ کیا طاغوت کسی زمانے میں ائمہ معصومین کو طاغوت کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا ہے کسی نے؟ شیعہ کیوں طاغوت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے؟ کسی زمانے میں امامت سے ائمہ کو دور دیکھا ہے، امامت و ولایت سے، کہ امام امامت سے دور ہو گئے ہوں، نعوذ باللہ۔ اب شیعہ کیوں امامت سے دور ہو گیا ہے؟ سیاست میں بھی آپ کو نمرقہ وسطیٰ امیر المومنین کو اور اہل البیت کو ماننا ہے۔ آپ اپنی معیشت میں نمرقہ وسطیٰ، آپ نے جو رہائشیں اختیار کی ہوئی ہیں، جو آپ نے اموال بنائے ہوئے ہیں، جو آپ نے اولاد کے لیے، یہ سب نمرقہ وسطیٰ علی علیہ السلام ہے۔ علی علیہ السلام نے کیا کیا اپنی اولاد کے لیے وہ آپ کرو، امیر المومنین نے کیا کسب و کار کیا وہ آپ کرو، اور اسی طرح اس مد میں خرچ کرو جس میں امیر المومنین نے کیا۔ یہ نمرقہ وسطیٰ ہے علی علیہ السلام۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سیاست مروان والی اختیار کریں، نعرہ زبان پہ علی والا لگائیں۔ ہم مروان اور علی میں کیا آپس میں تناسب کیا ہے، ربط کیا ہے دونوں کی سیاست کا؟ اقتدار میں آنے کے لیے ہر در پہ دستک دیں۔ امیر المومنین تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے در پہ آیا ہوا اقتدار بار بار ٹھکرا دیا ہے، اور اقتدار ہاتھ میں آیا ہوا مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے اقتدار کو امام حسن نے چھوڑ دیا ہے۔ اقتدار تو قبلہ نہیں ہے اہل البیت کا کہ اقتدار کے لیے ہم ہر فاسد طاغوت کے ساتھ جڑ جائیں ہوں۔ نمرقہ وسطیٰ امیر المومنین نے عملی زندگی میں، نہ تقریروں میں، نہ مجلسوں میں فقط اہل البیت کا ذکر ہو، مجلس سے اتر کر امیر المومنین کو چھوڑ دو آپ۔ امیر المومنین خطبے کے کتنی فیس لیتے تھے؟ یہ اتنے خطبے نہج البلاغہ کے ہیں، اور امیر المومنین کی کتنی فیس بنتی ہوگی ہر خطبے کی؟ اور علی کے نام پر جتنی کاروبار ہو رہا ہے، وہ علی کو نمرقہ وسطیٰ بناؤ اپنے لیے، اہل البیت کو نمرقہ وسطیٰ بناؤ۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا، امام باقر علیہ السلام یہی کچھ شیعہ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو بھی نمرقہ وسطیٰ بننا ہے، نہ صرف اہل البیت کو نمرقہ وسطیٰ ماننا ہے، خود شیعہ بھی نمرقہ وسطیٰ بنے۔ اور یہ بات پہلے بھی میں نے ضابطے کے طور پر کی ہوئی ہے کہ فضائل اہل البیت امیر المومنین
بلکہ حمد میں یہ تفسیر میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمیں اللہ کی حمد کا حکم کیوں ہے، اس میں کیا ہے، فائدہ کس کا ہے، اللہ کا ہے، ہمارا ہے۔ اللہ کی ثنا کریں، اللہ کی حمد کریں آپ، خوب اللہ خوش ہوتا ہے اپنی حمد سے۔ خوب یہ تو کمزوری ہے انسان کی، جو اپنی تعریف پہ خوش ہوتا ہے وہ کمزوری ہے۔ یہ تو انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے، اگر کوئی آپ کی تعریف کرے آپ خوش ہوتے ہو، آپ پر تنقید کرے آپ ناراض ہوتے ہو، تو آپ کمزور شخصیت کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو اپنی تعریف سے، میری تعریف کر رہے ہیں بندے، اور جو اللہ کی تعریف نہ کریں اللہ ناراض ہو جائے ان پر، میری تعریف نہیں کرتے ہو۔ حمد کا یہ فلسفہ نہیں ہے، اور حمد کا فلسفہ چاپلوسی بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی حمد کریں، اللہ اپنی تعریفیں سن کر ہمیں کچھ نہ کچھ دے دے۔ یہ کمزور نفس کے مالک، شہنشاہ، بادشاہ یہ کام کرتے ہیں، تعریفوں کے بھوکے اور تنقیدوں سے خائف ان لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے، چاپلوسوں کو نوازتے ہیں۔ اللہ کا حامد، حمد خدا کی حکمت کیا ہے؟ بات سے تفسیر میں عرض کی ہے، حمد کا یہ ایک خاصہ ہے کہ آپ جو فضائل زبان پہ لاتے ہو، وہ فضائل آپ کے وجود میں ایک عمل ہے تدریجی، توصیف سے آگے اتصاف ہے، توصیف زبانی ہے، پھر اتصاف عملی ہے، یعنی جس وصف کو زبان پر جاری کرو گے اس وصف سے آپ کو متصف ہونا ہے۔ اگر آپ دلیری اور بہادری کو پسند کرو گے، تعریفیں کرو گے، تو آپ کے اندر بہادری آ جائے گی۔ اگر آپ سخاوت اور انفاق کی توصیف کرو گے آپ کے اندر سخاوت آ جائے گی۔ یہ قانون ہے حمد خدا۔ اس لیے اللہ کی صفات، یہ رحمان اور رحیم اور دیگر صفات زبان پہ لو، اس توصیف سے متصف ہونا ہے آپ کو۔ وہی خلافت کا معنی ہے، خلافت الہیہ یعنی خلافت اتصافیہ ہے۔ یہ خلافت خلف سے نہیں ہے، اتصاف کی وجہ سے خلافت ہے کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہے جو اللہ کی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ اسی حمد سے۔ یہ حمد انسان کو محمود بنا دیتی ہے، حمد سے انسان محمود بنتا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ مقام محمود تمہیں حمد سے نصیب ہوگا۔ لیکن حمد عملی کے بعد، حمد زبانی کے بعد حمد عملی جب کرو گے، متصف ہوگے ان صفات سے۔ خوب ہم اہل البیت کی صفات بھی اس لیے ہمیں مامور کیا گیا ہے کہ بیان کرو تاکہ وہ صفات تمہارے اندر پیدا ہوں۔ اہل البیت کی صفات میں سے ایک نمرقہ وسطیٰ ہے۔ یہ روایت ہے اصول کافی میں جلد دوم، مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ روایت ششم ہے یہ، جلد دوم، باب الطاعت والتقوی، باب اطاعت و تقوی میں روایت ششم ہے یہ۔ حمید بن زیاد عن الحسن بن محمد بن سمعہ عن بعض اصحابہ عن ابان بن عمرو بن خالد عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت ہے۔ قال یا معشر الشیعہ، اے قوم شیعہ، اے نسل شیعہ۔ امام کا خطاب ہی یہی ہے، خصوصی خطاب جس کو کہتے ہیں نا، خصوصی خطاب۔ یہ خصوصی خطاب ہے امام کا شیعوں کے لیے۔ یا معشر الشیعہ، اے قوم شیعہ، شیعۃ آل محمد، اے شیعہ آل محمد۔ اختصاص نام امام نے تصریح بھی کی ہے، چونکہ شیعہ عام تھا، شیعہ بنو امیہ کا شیعہ، اہل البیت کا شیعہ، یہ پرانی اصطلاحیں رائج تھیں، سب کو شیعہ ہی کہا جاتا تھا۔ جو شیعہ آل محمد ہیں، کونو النمرقۃ الوسطیٰ، نمرقہ وسطیٰ بنو تم بنو، اے معاشر الشیعہ، اے قوم شیعہ، نمرقہ وسطیٰ بنو تم غالی نہ بنو، تم تالی نہ بنو، تم غالیوں کے ساتھ نہ بنو، تم تالیوں کے ساتھ نہ بنو، تم اعتدال پہ رہو، تم درمیانی نقطہ بنو، تم پناہ گاہ بنو، تم تکیہ گاہ بنو سب کی۔ کونوا النمرقۃ الوسطیٰ یرجع الیکم الغالی ویلحق بکم التالی، تاکہ غالی لوٹ کر جو حدوں سے آگے نکل گیا ہے وہ غالی حد واپس آئے، تمہارے ساتھ ملحق ہو جائے، اور تالی جو پیچھے رہ گیا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ آ کر ملحق ہو جائے۔ فقال له رجل من الانصار، ایک انصاری شخص اس محفل میں موجود تھا جہاں پر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا۔ یقال له سعد، اس کا نام سعد تھا۔ اس نے پوچھا جعلت فدا کا مل غالی، میں آپ پر قربان ہو جاؤں۔ غالی کون ہے؟ کس کو کہتے ہیں غالی؟
امام نے فرمایا قالا قوم یقولون فینا ما لا نقولہ فی انفسنا، غالی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ہمارے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں جو ہم خود اہل البیت اپنے بارے میں نہیں کرتے. وہ ہمارے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اور وہ اہل البیت خود اپنے بارے میں وہ باتیں نہیں کرتے، اس طرح کی باتیں کرنے والے کو اہل البیت کے بارے میں غالی کہا جاتا ہے. جو اہل بیت خود نہیں کرتے اپنے بارے میں لیکن لوگ ان کے بارے میں کرتے ہیں، وہ لوگ غالی ہیں. فلیس اولئک منا ولسن منہم، یہ لوگ جو ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم خود اپنے بارے میں نہیں کرتے، یہ نہ ہم میں سے ہیں اور نہ ہم ان میں سے ہیں. فلیس اولئک منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ولسن منہم، ہم بھی ان میں سے نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک ہماری تعریفیں کریں، ہمیں بڑھا چڑھا کے بیان کریں، لیکن وہ بات جو ہم اپنے بارے میں نہیں کرتے یہ ہمارے بارے میں کرتے ہیں، یہ ہم میں سے نہیں ہے. قال فمت تالی، تو اس شخص نے سوال کیا کہ تالی کون ہے؟ امام نے فرمایا قال المرتاد یرید الخیر، وہ مرتاد، وہ سرگردان آدمی، مرتاد یعنی جو چاہتا تو ہے اچھائی لیکن اسے اچھائی کا پتہ نہیں ہے کہاں سے ملتی ہے، ہر طرف ٹکرے مارتا ہے. المرتاد یعنی وہ سرگردان آدمی، وہ جو طلب میں ہے، خیر کی طلب میں ہے لیکن خیر کا منبع اس کو معلوم نہیں ہے. المرتاد یرید الخیر، وہ طالب خیر انسان، سرگردانی والا جو خیر کا طالب ہے. یبلغہ الخیر یا یبلغہ الخیر یجر علیہ، جب خیر اسے مل جائے تو اجر ملے گا اس کو، لیکن یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اسے خیر ملے بھی. جو خیر کا طالب ہے لیکن اسے نمرقہ وسطیٰ نہیں معلوم، اسے وہ نقطہ اعتدال نہیں معلوم نہیں اس کو خیر نصیب ہوگی یا نہیں، اگر ہوئی تو اجر ملے گا اس کو. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ثم اقبل علینا فقال، پھر راوی یہ کہتا ہے کہ امام نے ہماری طرف رخ کیا، امام باقر علیہ السلام نے، اور یوں فرمایا واللہ ما معانا من اللہ براءۃ ولا بیننا وبین اللہ قرابۃ ولا لنا علی اللہ حجۃ ولا نتقرب الی اللہ الا بالطاعہ. نہ ہم اللہ سے براءت رکھتے ہیں، نہ اللہ ہم سے بری ہے، دور ہے. نہ ہمارے اللہ کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری ہے، نہ اللہ کی ہمارے ساتھ قرابت داری اور رشتہ داری ہے، اور نہ ہی ہماری حجت اللہ پر تمام ہے. ولا لنا علی اللہ حجہ، ہماری حجت اللہ پر نہیں ہے، اللہ کی حجت ہمارے اوپر تمام ہے. ولا نتقرب الی اللہ الا بالطاعہ، یہ نمرقہ وسطیٰ کا معنی کر رہے ہیں، تمہیں یہ بننا ہے. ولا نتقرب الی اللہ الا بالطاعہ، ہم اللہ کا تقرب رشتہ داری کی وجہ سے حاصل نہیں کرتے، اطاعت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، قرابت داری نہیں ہے. ہم اللہ کا تقرب اطاعت کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. فمن کان منکم مطیعا للہ، تم میں سے جو بھی، تم شیعوں میں سے جو بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، تنفعہ ولایتنا، اس کو ہماری ولایت بھی فائدہ دے گی. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، ہم اہل بیت کی ولایت اس کو فائدہ دے گی. ومن کان منکم عاصیا للہ لم تنفعہ ولایتنا، لیکن تم میں سے جو اللہ کا معصیت کار ہوگا، اللہ کا نافرمان ہوگا، ہماری ولایت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. امام باقر علیہ السلام اصول کافی میں، معتبر ترین کتاب شیعہ حدیث کی، جلد دوم میں یہ بیان فرما رہے ہیں ویحکم لا تغتروا، ویحکم لا تغتروا، دھوکے میں مت آؤ، دھوکے میں مت آؤ، نمرقہ وسطیٰ بنو. یا معشر الشیعہ کونوا النمرقۃ الوسطیٰ، تم بھی نمرقہ وسطیٰ بنو. آج شیعہ ملحق بقالی و ملحق بتالی ہو گیا. شیعہ الحاق کر رہا ہے ان لوگوں سے جو اہل البیت سے دور ہو گئے اور ان لوگوں سے جو اہل بیت کو چھوڑ کر آگے چلے گئے. شیعہ ان دو گروہوں کے پیچھے ہے، یا غالی یا تالی. کرنا کیا تھا تمہیں
تمہیں مرکزیت بننا تھی، دوسروں کو تم سے ملحق ہونا تھا، دوسروں کو تم سے جڑنا تھا آ کر. جو ولایت سے دور ہیں، امامت سے دور ہیں، وہ تمہارے پاس آتے، ملحق ہوتے. وہ تالی ہیں، جمہوریت والے تالی ہیں، آمریت والے تالی ہیں، یہ سب تالی تمہارے پاس آتے، تم نمرقہ وسطیٰ بنتے، تم سیاست کا مرکز و محور بنتے. یا معاشر الشیعہ، تم نمرقہ بنتے اور یہ تمہارے ساتھ آ کر ملحق ہوتے. تم اٹھ کر ان کے ساتھ ملحق ہو گئے ہو، اور غالی کو لوٹنا تھا انہیں تمہاری طرف. تم اٹھ کے غالیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، تم غالیوں کے ساتھ جا ملے ہو، غالیوں کے پشتبان بن گئے ہو، غالیوں کے حامی بن گئے ہو. تم لستم منا ولسنا منکم. اگر یہ کرو گے، نہ تم ہم میں سے ہو، نہ ہم تم میں سے ہیں، نہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تمہارا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہے. اس وضاحت کے ساتھ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرقہ وسطیٰ بیان کیا ہے. ایک حدیث اور یہاں خوبصورت حدیث تھی، وہ لائبریری میں کوئی تھا نہیں، چاہیے تھی وہ کتاب، امالی مرحوم شیخ صدوق میں ہے، وہ تتمیم کرتی ہے ان دونوں مطالب کی، نہج البلاغہ کے اس حصے کی اور اصول کافی کی روایت کی. تیسری ایک حدیث ہے، ظاہراً امام صادق علیہ السلام سے ہے، جو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے امالی، ان کی ایک کتاب ہے امالی، املا کی کتاب، جو ایک استاد املا کرتا ہے اور دوسرے لکھتے ہیں، اس کو امالی کہتے ہیں. اور بزرگوں کی ہیں یہ کتابیں، امالی حدیث کی کتابیں ہیں جو انہوں نے املا کی ہیں. اس کے اندر وہ تیسری حدیث ہے جو ان دونوں کی تکمیل کرتی ہے. وہ مضمون سارا مکمل ہو جاتا ہے. اگر توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اس حدیث کو بعد میں بیان کریں گے. خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار ہمیں اہل البیت اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں وہ اعتدال نصیب فرمائے جس کا حکم امیر المومنین اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. اور خداوند تبارک و تعالی ہمیں افراط و تفریط سے نجات عطا فرمائے، اور پروردگار ہمیں غالیوں اور تالیوں کی پیروی سے خدا اس ہلاکت سے ہمیں محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اور خدا توفیق دے کہ غالی اور تالی سب اپنی راہوں سے پلٹ کر اس نمرقہ وسطیٰ معاشر الشیعہ کے ساتھ آ کر ملحق ہو جائیں انشاءاللہ. خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. ایک مریض کے لیے التماس دعا کی گئی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ جملہ مرضى اسلام سمیت اس مد نظر مریض کو جلد از جلد شفاء کاملہ عطا فرما. خداوند تبارک و تعالیٰ جو مومنین، جو انسان، جو بشر روئے زمین پر مصیبت میں گرفتار ہیں پروردگارہ، ان سب کے مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. جو ظلم و ستم کا شکار ہے ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. پروردگارہ ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما، ملت مظلوم کشمیر کی حمایت فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، سوریہ، عراق، لبنان اور افغانستان کے مظلومین کی مدد فرما. خداوندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک میں ناامنی پھیلانے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کو لوٹنے والوں سے پروردگارہ اس ملک کی حفاظت فرما. اور یہ عذاب حکمران، ظالم حکمرانوں سے اس ملت پاکستان کو نجات عطا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.